اللہ کے کلام کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ساتھ ہی اسے غنیمت سمجھ کر بیٹھنے کی فکر کریں، اس سے خود کا بھی فائدہ ہوگا اور امت کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں جا کر گھر والوں کو اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ جب ہم خود نہیں سمجھیں گے تو نہ تو گھر والوں کو سمجھا سکتے ہیں نہ تو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہترین موقع ہے قرآن کو سمجھنے کا اور قرآن کو سیکھنے کا، اس کے معنی میں غور کرنے کا، ساتھ ہی اس میں تھوڑا فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھنے کی اور قرآن کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا فضل ہوا اور اس کا کرم ہوا اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم نے 4 ہفتوں میں قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی تفسیر کو ہم نے سنا اور ہم نے اس کے اندر کچھ خاصیتوں کو پایا۔ اللہ کے فضل سے سورہ فاتحہ کی تفسیر گزشتہ جمعہ مکمل ہوئی، جو کہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت تھی۔ اب قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے جو دوسری سورت ہے وہ سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ الفاتحہ کے اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 1، یعنی پہلی سورت قرآن مجید کی ترتیب کے حساب سے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ البقرہ پر لکھا ہوا ہے نمبر 2، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کے کتابت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا گیا، یعنی اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ ہم نے بیان فرمائی کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے 2-3 مطالب اور اس کے 2-3 وجوہات بتلائے گئے۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو بقرہ کیوں کہا گیا؟ اس کے اندر ایک واقعہ گزرا ہے جس کی بنسبت اس کو بقرہ کہا گیا ہے، سورۃ البقرہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ واقعے تو اس کے اندر اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کی بنسبت اس کو بقرہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عامل تھا، اس کے پاس جائیداد تھی، اچھے روپیوں پیسے والا تھا، تو اس کے بھتیجوں نے یا اس کے چچازاد بھائیوں نے اس کے پاس اس کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے، اس کی ملکیت پر قابض ہونے کے لیے انہوں نے پلاننگ سے اس کا قتل کر دیا، عامل نامی شخص کا قتل کر دیا گیا۔ شاید قتل کرنے والے یا اس کے بھتیجے ہیں یا اس کے چچازاد بھائی ہیں۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب قاتل کو سزا اس وقت ملے گی جب کہ
پر کوئی گواہ ہو، جب گواہی نہ ملے تو اس قاتل کو سزا کون دے گا؟ ان کے دل میں یہ بات آ گئی، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ بغیر گواہ کے قاتل کو سزا نہیں ملے گی، اب یہاں پر ہمارے علاوہ کوئی گواہی پیش کرنے والا ہی نہیں، اچھا موقع ہے اس کو قتل کر دیں گے۔ قتل کر دیا گیا، عامل نامی شخص کا قتل ہو گیا۔ اب اس کے گھر والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر کے گئے کہ عامل نامی شخص کا قتل کر دیا گیا ہے، ہمیں اس کے قاتلوں کی تلاش ہے، ہمیں اس کے قاتل درکار ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں اسی پارے کے اندر، آدھے پارے کے اندر سارا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم یہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ مفصل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اب صرف مختصر بیان کر رہا ہوں۔ بقرہ کیوں رکھا گیا نام، بس اس کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر کے گئے کہ ہمارے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے، ہمیں قاتل درکار ہے، ہر صورت میں ہمیں قاتل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرو۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یعنی نر کو بھی کہتے ہیں، مادے کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو، گائے بیل دونوں کو بھی بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا کہ اگر تمہیں قاتل ملنا ہے تو تم گائے کو ذبح کرو، پھر اس گائے کے ایک حصے کو، اس کے دل کو نکال کر کے، جو مرا ہوا ہے مردار آدمی، اس میت کے اوپر اس دل کو مارو، جس کی وجہ سے وہ خود اٹھ کر کے قاتل کا نام تمہیں بتلا دے گا۔ اب انہوں نے بہت تلاش کے بعد، بہت جستجو کے بعد، بہت کوششوں کے بعد ایک گائے کو ڈھونڈا، پھر گائے کو ذبح کیا گیا۔ گائے کو ذبح کر کے انہوں نے گائے کے دل کو نکال کر اس دل کو لے جا کر اس مردے پر، اس میت پر مارا، جس کی وجہ سے وہ میت اٹھ کر کے قاتل کا نام بتلا دیا۔ میت نے اٹھ کر قاتل کا نام بتلا دیا کہ فلاں آدمی نے میرا قتل کیا۔ یہ ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر گزرا ہے، جس کی وجہ سے، جبکہ اس کے اندر گائے کا تذکرہ آیا ہے، اس تذکرے کی نسبت سے اس سورت کا نام ہی بقرہ رکھ دیا گیا۔ الغرض اس کے یہ سورت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، یعنی جتنی سورتیں قرآن مجید میں ہیں ان سب سورتوں میں یہ سورت سب سے بڑی سورت ہے۔ اور اس سورت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جس گھر کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر کبھی بھی شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر جنات، شیاطین کا اثر نہیں ہوتا، اگر ہے تب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے، جس گھر کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیاطین، جنات وغیرہ داخل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ کی الف لام میم ہے۔ یہ الف لام میم ایک آیت ہے، یہ ساری الف لام میم ایک آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ، اس کے ترجمے میں سارے مفسرین نے اپنے قلم ڈال دیے، یعنی کسی کو اس کے ترجمے کا علم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ترجمے کے، یعنی اس کا ترجمہ ہی من اسماء اللہ تعالی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لیکن بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بس اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ و رسول عالم، بس یہ سب یہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فرمایا ہے ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، ان 99 ناموں میں سے 90 پر 9 ناموں میں سے اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے؟ ایک اشکال ہے۔
اس کا جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں اور امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر نے، حافظ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ الف لام میم یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے بلکہ ایک کوڈ ورڈ کی طرح ہے. جس طرح ہم لوگ آج کل یہ زمانے کے اندر یہ رواج ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ پورا نام بیان نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اب میرا نام محمد وسیم ہے تو میں مختصر اپنا نام یوں بیان کرتا ہوں کہ MDW محمد وسیم. اسی طرح اگر کوئی کرناٹک یعنی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ کرناٹکا اس کا فل فارم ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا نام ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ صرف تخلص اپنا یہ بھی اس طرح نام رکھے جاتے ہیں. اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ یہ نام اللہ کا نام تو نہیں ہے بلکہ اللہ کے نام کا مخفف ہے. مخفف یعنی کوڈ ورڈ. الف سے اس میں اللہ یعنی اللہ مراد ہے اور لام سے لطیف مراد ہے اور میم سے المجید مراد ہے یا اور کوئی مراد ہے. یعنی یہ الگ الگ حرفوں میں اللہ کی ایک الگ الگ صفات کو بیان کیا گیا ہے. یہ قول ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ و رسول عالم اس کے مطالب کو اس کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ سارا ایک کلمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ الف لام میم یہ پورے کا پورا ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے گویا کہ وہ 30 نیکیوں کا حقدار ہے. الف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. لام پر 10 نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. الغرض یہ الف لام میم اس کے معنی کو اس کے ترجمے کو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اگلی آیت جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی ذالک الکتاب کیوں کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک دور کو کہا جاتا ہے. ہاذا کہنا چاہیے تھا کیونکہ کتاب سامنے ہے. ھذا الکتاب لا ریب فیہ ذالک اس لیے کہا گیا کہ اس قرآن مجید کا ذکر تورات کے اندر، زبور کے اندر، پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے. تو اس مناسبت سے اس کو ذالک الکتاب وہ کتاب یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اگر کوئی شک کرتا ہے تو ذات ہی اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن کے اندر شک ہے. ایک آدمی شہد کے اندر کڑواہٹ پاتا ہے تو وہ آدمی کے اندر کا حسن ہے. شہد اس کی اصل جو ہے مٹھاس ہے اس کے اندر. اب ایک بخار والا آدمی اس کو چکھ کر کے یہ کہے کہ شہد بڑی کڑوی ہے تو یہ آدمی کا حسن ہے نہ کہ شہد کا حسن. تو اسی لیے اس مثال کو دے کر کے مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ لا ریب فیہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو لوگ اس کتاب میں شک کرتے ہیں. یہ شک کتاب میں ہو نہیں ہے، کتاب کے اندر بھی عین ہی نہیں ہے، کتاب کے اندر بھی ذات ہی نہیں ہے، بلکہ جو شک کرتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر شک ہے. تو اس سے کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ذہنوں کا یہ فرق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ کتاب کیا ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ اب وہاں پر ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کے 3 قسمیں بیان فرمائی تھی. ہدایت کی 3 قسمیں بیان فرمائی تھی. ایک ہدایت عام ہدایت ہے جس میں انسان، جانور، چرند پرند سب شامل ہیں، اور ایک ہدایت خاص ہے مومنین کے لیے، اور تیسری ہدایت مقربین کے لیے. اب یہاں پر ایک الگ سے ہدایت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہدایت ہے؟ تو یہ ہدایت خاص ہدایت ہے.
ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے والوں کے لیے، اللہ سے دل کے اندر تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کی متقین کی یہاں پر صفات بیان کر رہے ہیں کہ متقی لوگ کون ہیں، متقی لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں، ان کی صفات خود قرآن مجید آگے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں متقین کے صفات بیان فرما رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں جو غیب کی چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب چھپی ہوئی باتیں کیا ہیں کہ بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے ذریعے سے، اور اللہ نے کلام پاک میں اپنا تعارف فرما دیا کہ میں واجب الوجود ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فلاں صفات ہیں۔ ہم نے بس دیکھا نہیں، ہم نے بس سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں۔ ہم بس سن کر کے جس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ یعنی ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ حواس اگر عقل سے دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ موجود ہے، اگر عقل کو دوڑایا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت ہے، اگر عقل کو دوڑایا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جہنم ہے۔ بس ہم نے نصوص کی بنیاد پر، نصوص کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو باتیں ثابت ہیں ان کو، نصوص کی بنیاد پر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں جنت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہاں جہنم برحق ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہاں آسمانی کتابیں جتنی بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی وہ ساری برحق ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کی ذات موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ بچے اللہ کے نہ اولاد ہیں، یہ ساری چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اسی کو کہا گیا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر، چھپی ہوئی باتوں پر بھی ایمان نہ لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ڈھونڈتے کہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں کیسے ہم ایمان لائیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، ہم کیسے یقین کریں۔ بغیر کسی دلیل کے صرف نصوص قطعیہ کو مان کر کے ایمان لانے والوں کی علامت ہے، متقی لوگوں کی علامت ہے، بغیر کسی دلیل کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور کلام مجید کی بات پر یقین رکھتے ہوئے وہ چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مومنین کی متقین کی علامت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آگے اور علامت بیان فرمائی گئی ہے متقین کی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد رسمی طور پر نماز ادا کرنا نہیں ہے، بس آئے مسجد میں دھڑام سے نماز بنی، 2 رکعت 4 رکعت کی نماز 2 لحظوں میں ختم کر کے نکل گئے، نماز سے یہ مراد نہیں ہے۔ متقی لوگوں کی نماز سے مراد وہ مراد ہے، وہ نماز مراد ہے کہ جس کے اندر اس کے پورے واجبات کا خیال رکھا جائے، جس کے اندر پورے اس کے ارکان کا خیال رکھا جائے، جس کے اندر پورے اس کے شرائط کا خیال رکھا جائے، جس کے اندر پورے اس کے مستحبات کا خیال رکھا جائے، پورے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ ایسے لوگ متقی لوگوں کی ایسی نماز کی پہچان ہے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو بالکل جس طرح نماز کا حکم کیا گیا ہے اس طرح ادا کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان لوگوں کو متقی نہیں کہا جاتا جو آتے ہیں بس رسمی طور پر 4 رکعت نماز 2 منٹ میں پڑھ کر نکل جاتے ہیں، نہ تو رکوع صحیح ہو رہا ہے، نہ تو سجدہ صحیح ہو رہا ہے، نہ تو سجدے میں تحیات صحیح ہو رہا ہے، نہ تو سلام صحیح ہو رہا ہے، نہ تو قیام صحیح ہو رہا ہے۔ اب ایسے لوگ اپنے آپ کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز میں پورا استحضار کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، گویا کہ وہ سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ جو بندے نماز پڑھتے ہیں گویا کہ وہ متقی ہیں، اور وہ متقی لوگوں کی یہی صفت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو بالکل واجبات، مستحبات اور اس کے ارکان، اس کے شرائط، اس کے سنن، یہ ساری چیزوں کا خیال کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور
متقی لوگوں کی ایک اور آگے صفت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد یہاں پر صرف مال نہیں ہے، مال کے ساتھ ساتھ دوسری جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی اللہ نے اگر کسی کو رزق مال دیا ہے تو وہ مال میں خرچ کر رہا ہے۔ مال کا خرچ کیا ہے؟ مال کا تصرف کیا ہے؟ کہ وقت پر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اب متقی کی یہ بھی پہچان نہیں کہ صرف رمضان میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اب اس زکوٰۃ کو ادا کر دیا، پھر اس کے بعد مال کو اپنا اکاؤنٹ بنا کر کے جمع رہا ہے، یہ متقی کی پہچان نہیں، بلکہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرے اور وقتاً فوقتاً نفلی صدقہ بھی ادا کرے، وقتاً فوقتاً اس میں سے اللہ کی راہ میں غربا پر خرچ کیا کرے، یتیموں پر خرچ کیا کرے۔ ان لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ صرف اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر کے مال اللہ نے بہت دیا ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو یہ متقی کی پہچان نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مال کی مثال ہو گئی، اور رزقناہم میں طاقت بھی ہے، عقل بھی ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو عقل دی ہے تو وہ اپنی عقل کے ذریعے سے لوگوں کو بہترین مشورہ دے، لوگوں کو بہترین صلاح دے کہ یہ کام تمہارے لیے مفید ہے، یہ کام میں تمہارے لیے شر ہے، اس کام میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے عقل کو اچھی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے لوگوں کو اچھے کام پر لگانا، یہ بھی ایک تصرف ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو اس علم کے مطابق لوگوں کو بتلانا کہ بھائی یہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس کام میں اللہ کی رضامندی ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ حکم ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس چیز سے ممانعت فرمائی ہے۔ نماز، یہاں پر نماز کا اس طرح حکم کیا گیا، یعنی علم بھی ان چیزوں میں شامل ہو، مما رزقناہم میں علم بھی شامل ہے، عقل بھی شامل ہے، مال بھی شامل ہے، طاقت بھی شامل ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو طاقت دی ہے تو اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی مظلوم کی مدد کر رہا ہے، اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کی جان بچا رہا ہے، اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی مما رزقناہم ينفقون میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ ان میں سے کسی قسم کی بخارت نہیں کرتے۔ مومنین کی، متقین کی علامت یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، عقل ہو یا مال ہو یا علم ہو یا طاقت ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی اور آگے صفات کیوں بیان فرمائی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور مومنین متقین وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید پر ان کا پورا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور جو کچھ متقین کی ایک دوسری صفات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے والی قوموں پر نازل کی گئی کتابیں ہیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، عقیدے کی بات ہے کہ جس طرح ہمارا یقین قرآن مجید کے صحیح ہونے میں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہونے میں، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے میں جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، اسی طرح کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تورات، انجیل، زبور، یہ جو 3 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہ کتابیں بھی برحق ہیں اور یہ کتابیں بھی سچ ہیں، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ ان کتابوں پر عمل قرآن مجید کے نزول کے بعد منسوخ ہو گیا، اب ان کتابوں پر عمل کرنا نہیں ہے، عمل تو قرآن مجید پر کرنا ہے، لیکن ان کتابوں کا یقین بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں اور صحیح کتابیں ہیں، انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی ہیں۔ ہاں البتہ اگر اب جو کتابیں مروجہ، جو تبدیل ہو چکی ہیں، جس کو بدل دیا گیا ہے، تورات کے اندر تحریف ہو گئی، انجیل کے اندر تحریف ہو گئی، زبور کے اندر تحریف ہو گئی، ان تحریف شدہ کتابوں پر ہمارا یقین نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ جو کتابیں اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے انبیاء پر نازل کی گئی تھی، انبیاء علیہ السلام پر، ان کتابوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتابیں ہیں، برحق ہیں اور حضرات انبیاء علیہ السلام پر اتاری گئی ہیں۔ اسی لیے ایمان مفصل میں یہ عقیدے کے پہلے شرائط میں سے یہ بیان فرمایا گیا ہے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے تمام ملائکہ برحق ہیں، وکتبہ، اور اللہ کی تمام کتاب، بس ایک کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا، وکتبہ، اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں، جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں، ان ساری کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، ورسلہ، اور اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، وہ سارے انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، کتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں کو مان رہا ہے، اللہ پر بھی ایمان لا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تصدیق کر رہا ہے، اور ملائکہ کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کی آخری صفات بیان فرمائی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومنین آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنین وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر آخرت کا ڈر ہو، ہمیشہ ہر عمل میں ان کا یہ استحضار ہو کہ مجھے موت آنی ہے، موت کے بعد مجھے پھر اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور میری پیشی ہوگی، میرے اعمال کی پیشی ہوگی۔ اگر میں اچھے اعمال کروں گا تو اللہ کے یہاں مجھے ثواب ملے گا، اللہ کے یہاں مجھے نعمتیں ملیں گی۔ اگر میرے اعمال برے ہوں گے تو اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں میری عقاب ہوگی، اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ساری چیزوں کا استحصار ایک مومن بندے میں ہوتا ہے، متقی میں ہوتا ہے، پرہیزگار میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صفات ایک متقی کے لیے بیان فرمائی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے تو یہ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لے، اپنے اندر یہ ٹٹولے، اپنے اندر یہ تلاش کرے، کیا یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہیں؟ کیا اللہ کی بیان کردہ صفات میرے اندر موجود ہیں؟ کیا میں غیب کے ایمان پر میں کلی طور پر میں یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں؟ کیا میری نماز بالکل صحیح سالم ہے؟ کیا میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے برابر خرچ کر رہا ہوں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں برابر میں تصرف کر رہا ہوں؟ یہ ساری چیزوں کا استحضار ہوتا رہنا چاہیے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی کر رہا ہے، اگر اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی کر رہا ہے، اگر اس میں ذرا برابر بھی خیانت کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ متقی نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے متقی لوگوں کی یہ صفات ہیں، ان صفات میں ذرا برابر بھی اگر کمی بیشی ہے تو ہرگز متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی راہ پر کھڑا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا شمار متقی لوگوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جن پر اللہ کا انعام نازل کیا گیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین، شہداء، صالحین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا